السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ بعض لوگ جب ذکر اذکار کے لیے بیٹھتے ہیں، وہ صبح شام کے ذکر اذکار ہوں یا دیگر ذکر اذکار ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک حصار باندھ دیا ہے، اور حصار باندھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شخص وہاں موجود نہیں ہے اس کو بھی ہم نے ان اذکار اور ان وظائف کے حصار میں لے لیا ہے۔ اب وہ بھی حفاظت میں رہے گا اور ہم بھی اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ تو پوچھا گیا ہے کہ کیا یہ حصار باندھنا صحیح ہے اور شریعت میں اس کا کوئی وجود ثبوت یا کوئی اس کی گنجائش موجود ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذکر اذکار وظائف اور اپنے بچاؤ کے لیے قرآن مجید سے صورتیں پڑھنا یا اس طرح کی چیزیں جو صحیح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، وہ یا تو انسان اپنے لیے پڑھتا ہے، جیسا کہ آپ صبح شام کے اذکار پڑھتے تھے، امت کو بھی حکم دیا ہے، اسی طرح یعنی نمازوں کے بعد کے اذکار ہیں، اسی طرح سونے کے وقت اذکار ہیں، یہ اپنے لیے انسان پڑھتا ہے۔ جیسا کہ مختلف چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو تو سورہ فاتحہ پڑھی جائے، آیت الکرسی پڑھی جائے، اور اس طرح سورہ اخلاص 3 دفعہ، سورہ فلق 3 دفعہ، سورہ ناس 3 دفعہ، اور کچھ دعائیں ہیں وہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مارے اور سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر پھیر لے۔ تو ایک تو یہ شکل ہے کہ انسان اپنے لیے پڑھے، اپنے اوپر پڑھ کر ان چیزوں کا ورد کر کے دم وغیرہ کرتا رہے، اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے جسم پر پھیرتا رہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص جو خود نہ پڑھ سکتا ہو اور وہ مریض ہو، اسے کوئی اس طرح کا اثر ہوا ہو، تو اس پر یہ چیزیں پڑھ کر دم کر دیا جائے، تو اس میں بھی انشاءاللہ حرج نہیں ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے دم مجھے سناؤ۔ ان میں سے جو صحیح معنوں پر مشتمل تھے ان کی آپ نے اجازت دی، اور جو نہیں تھے ان کو روک دیا۔ تو دوسری شکل یہ ہے کہ کسی کے اوپر پڑھ کر دم کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دے۔ تیسری شکل یہ بن سکتی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی صحابہ اکرام پانی وغیرہ لے جایا کرتے تھے، آپ کا دست مبارک اس میں رکھواتے تھے تاکہ برکت ہو، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے بعض علماء نے پانی وغیرہ پر دم کر کے مریض کو پلانے کی بھی اجازت دی ہے۔ یہ کوئی 1 2 شکلیں 3 شکلیں تو ہمارے سامنے ہیں، شریعت میں ان کا کسی نہ کسی طرح ذکر ملتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ میں نے حصار باندھ دیا ہے اور جو شخص کسی دوسرے ملک میں بھی بیٹھا ہے اور یا کسی دوسرے سٹی میں ہے، دوسرے شہر میں ہے، وہ بھی میرے اس حصار میں آ گیا ہے، وہ بھی اب یہ پڑھنے سے حفاظت میں آ گیا ہے، اس چیز کی کوئی دلیل ہمارے علم میں نہیں ہے۔ شاید یہ ایسی بات ہے جو اپنی طرف سے ہی بنائی ہوئی ہے کہ انسان کسی اور شہر میں ہو، کسی اور ملک میں ہو، اور وہ وظائف پڑھ رہا ہو، ذکر اذکار کر رہا ہو، اور اس کا حصار بنا رہا ہو کہ اس کے اندر میرے سارے گھر کے افراد یا دوسرے ملکوں میں کام کرنے والے عزیز رشتہ دار دوست وہ بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو ایسی کوئی بات ہمارے علم میں نہیں ہے، اور شاید کوئی ایسی ہے بھی نہیں، اور ہمارا دین جو ہے وہ دلیل کا نام ہے، وہ اپنی سوچ اور فکر کا نام نہیں ہے۔ تو بہرحال میرے ناقص علم کے مطابق شاید اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس طرح حصار باندھا جائے اور دوسروں کو حصار کے اندر شامل کیا جائے، اور پھر یہ سمجھا جائے کہ اب وہ بھی یعنی اس ذکر اذکار کی وجہ سے محفوظ ہو گئے ہیں اور وہ آرام سے رہیں اور اپنے طور پر ذکر اذکار نہ کریں۔ یہ طریقہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ خود اپنے لیے ذکر اذکار کرنے چاہیے، اپنے اوپر پڑھنا چاہیے، دم کرنا چاہیے، اور اپنی حفاظت کے لیے صبح شام کے اذکار، سونے کے اذکار، اٹھنے کے اذکار، گھر سے نکلنے کی دعائیں، ان ساری چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ حصار والا معاملہ جو ہے شاید اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔